بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور البیاں کے ساتھ آپ کا میزبان حذیفہ شبیر حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے مہذب معاشرے کی تشکیل میں میڈیا کا کردار۔ سر یہ بتائیں کہ میڈیا جو ہے وہ کس طرح انسان کے کردار کو بناتا بھی ہے اور کس طرح اسی ٹول کو استعمال کر کے آج انسانی کردار کو، معاشرتی کردار کو اور معاشرتی اخلاقیات کو زوال پذیر کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ٹاپک میں بتایا کہ مہذب معاشرے میں میڈیا کا کیا کردار ہے، جی، اگر اس ٹاپک کو دیکھیں، مہذب معاشرے سے مراد ہم لیں گے اسلامی معاشرہ، یعنی اسلامی تہذیب و ثقافت کیا ہے۔ جی، مہذب معاشرے کے لیے اسلام نے جو ہمیں بتایا اس میں دو چیزیں، تہذیب اور ثقافت۔ جی، تہذیب کا جو تعلق ہے اس کو ہماری جو وضع جو ہمارا لباس، جو ہمارے رہن سہن کے طریقے ہیں، جب یہ ایک جو سٹائل آف لائف ہے یہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوگا، اس کو ہم تہذیب کہیں گے۔ جی، اگر یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگی تو اسلامی تہذیب ہوگی۔ ثقافت کا جو تعلق ہے وہ فکری ارتقاء کے ساتھ ہے، یعنی جی، ایک نسل سے جو فکر دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ثقافت۔ اب اسلامی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے، میڈیا ان دونوں چیزوں کو بیک وقت ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ جی، مثال کے طور پہ میڈیا پہ جب پروگرام ہوتا ہے تو چھوٹے بچے سے لے کر ہر کہہ لیں کہ فرد اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سوسائٹی، جی، کہ اس کا لباس کیسا ہے، اس کے بولنے کا انداز کیسا ہے۔ بیک وقت تہذیب اور ثقافت دونوں چیزیں ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق تہذیب و ثقافت کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر آج کے دور میں آپ نے جیسے کوشچن کیا کہ ان کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں، جی، ہم پاکستان کی مثال لے لیں تو اسلامی تہذیب و ثقافت کی جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، وہ توحید پہ رکھی گئی ہے، جی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے وہ حاکمیت اعلیٰ ہے۔ بے شک، پھر اس کے بعد جو دوسری اتھارٹی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قرار دیا بے گیا شک، سیرت نبوی صلی یعنی اللہ علیہ نیابت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کے طور پہ شرعی معاملات ہے، اس پہ دوسری جو اتھارٹی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اقدس۔ پھر سب سے بڑی جو آج کے دور میں ہم اسلامی تہذیب و ثقافت میں جو اس کی خصوصیات میں جو اہم چیز ہے وہ اس میں رواداری کا درس دیا گیا ہے، جی، پھر اعتدال پسندی کا کہا گیا کہ آپ جی، جو بھی کام کریں اس میں آپ کا اعتدال ہونا چاہیے۔ افراط و تفریط کا جو فارمولہ دیا اسلام نے، نہ کسی معاملے کو بالکل اگنور کریں، جی، بالکل آپ کہہ دیں یہ چیز حرام ہے، یقین، اور نہ ہی اس کو آپ اپنے اس انتہا پہ جائیں کہ اس میں اتنی ریلیکسیشن دے دیں کہ شرعی غلو حدود کرنا، ہیں جو غلو کرتے ہیں۔ جو چیزیں شرعی طور پہ جائز نہیں آپ اس کو اگنور کر دیں، ٹھیک، تو گویا یہ اعتدال پسندی کا درس دیتی ہے۔ پھر اس میں اسلامی تعلیمات اعتدال پسندی کا درس دیتی ہیں۔ اسلامی تہذیب و ثقافت جو ہے، جی، آپ نے مہذب معاشرے کی بات کی، جی، تو مہذب معاشرہ اسلامی معاشرے سے مراد یہ دونوں چیزوں کا بیلنس یکجا ہونا ہونا ہے، ضروری ہے۔ نہ زیادہ کوئی چیز ہو نہ ہی کم ہو۔ اگر اعتدال کے ساتھ چلے گی تو معاشرہ مہذب کہلائے گا۔ یس، یقیناً آپ نے مہذب معاشرے کے حوالے سے جو کہا، لیکن سر جو ایکسپرٹس ہیں وہ ناظرین کے نالج کے لیے میں آپ کی جو بات ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو 3 بنیادیں ہیں جس معاشرے میں پائی جائیں گی، اگر میڈیا میں پائی جاتی ہیں تو وہ معاشرہ اور میڈیا مہذب معاشرہ اور میڈیا کہلائے گا، کہ اگر اس پر حاکمیت اللہ رب العزت کی ہو۔ دوسری جو بنیاد ہے ناظرین کرام وہ ہے مہذب معاشرے کا قیام، اور تیسرا جو ہے کہ انسانی کردار کی بلندی۔ جگہ پر 3 بنیادی پائی جائیں گی تو سر نے جیسے فرمایا کہ وہ معاشرہ ایک مہذب اور بہترین اور مثالی معاشرہ کہلائے گا۔ بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ ہمارے تھینک یو۔ پروگرام میں تشریف لائے۔